बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जुमेरात के दिन की तो सबसे बड़ी खबर जो है वो तो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि जो साबिक़ DGI थे जनरल फैज़ हमीद, उन्हें जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की जो है वो सज़ा सुना दी गई है। और उन पर इल्ज़ामात क्या क्या थे वो भी यकीनन आपके इल्म में हैं, लेकिन इस सज़ा के पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसके असरात क्या होंगे, इमरान खान पर आया इसके असरात होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है वो इस हवाले से उन्हें जो है कोई ख़तरा, इस हवाले से कोई ख़तरा है कि आने वाले दिनों में वो भी लपेट में आ सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है वो पहली बार किस तरह आया, किस तरह वो जो है DGI बने और बाद में उन पर सियासत में मुदाखलत के जो इल्ज़ामात लगे और इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कौन से जो केसेस हैं या कौन से ट्रायल जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं और वो ट्रायल जो हैं वो कितने, उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो कितने संगीन हैं, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो सज़ा के हवाले से तो आप सुन भी चुके हैं कि ISPR ने इस हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके मुताबिक मुलज़म के ख़िलाफ़ 4 इल्ज़ामात पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें सियासी सरगर्मियों में शमूलियत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जिसने रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचाया, अपने इख्तियारात, हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाना जो है वो शामिल थे। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलज़म को तमाम इल्ज़ामात के तहत कसूरवार पाया गया। 11 दिसंबर यानी जुमेरात के दिन अदालत ने उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियाँ अली इशफाक ने इस हवाले से BBC से भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत मिल चुकी हैं और ये भी आपको बताएंगे कि अगले कौन कौन से फोरम है कि जहां पर वो अपील दायर कर सकते हैं। इनका कहना था कि फैसले की कापी मुतलका रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त मिलिट्री कोर्ट में दायर करेंगे और 40 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ अपील में अपील जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। ये तरीक़ेकार है और ये भी आपको बताएं कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में ISI के किसी साबिक़ सरबराह को जो है वो कोर्ट मार्शल के बाद सज़ा जो है वो सुनाई गई है। ISPR ने जो एलामिया जारी किया है, जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मौज़ूई बहस है वो कहा जा रहा है कि आखिरी पैराग्राफ जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है और जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, मुमकिन तौर पर इमरान खान के साथ और PTI की दीगर लीडरशिप के साथ, 9 मई के वाक़यात के साथ। तो उस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि मुजरिम की सियासी किरदारों से मिलकर सियासी हंगामाराई और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिशों समेत चंद दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। एलामिया में वाज़ेह नहीं किया गया कि ये मामलात क्या हैं, ताहम फैज़ हमीद पर 9 मई सन 2023 के पुरतशद्दद वाक़यात के तनाज़र में भी इल्ज़ामात जो है वो लगते रहे हैं। तो ये जो है ये वो मामला है जिस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। बाकी तो उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इस मामले को अलग से देखा जा रहा है और इसमें जो है कौन कौन सी शख्सियात गिरफ्त में आती हैं और कौन कौन सी शख्सियात जो है गिरफ्त में आती हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है, यकीनन ये भी आने वाले दिनों में जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। ये भी वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल 12 अगस्त को ISPR ने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए फैज़ हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई ताकि टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता चलाया जा सके और इसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। फैज़ हमीद के हवाले से ये बात भी सामने आई कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मतअद्दद वाक़यात जो हैं वो उनके हवाले से सामने आए। इस पेशरफ्त ने कई सवालात को जन्म दिया, जैसे टॉप सिटी केस क्या है, किसी फौजी एहलकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कैसे अमल में आती है और फैज़ हमीद के पास अब क्या ऑप्शन जो है वो बाकी बचे हैं।
ان کے خلاف جو کہانی شروع ہوئی ٹاپ سٹی کیس میں، تو وہ ٹاپ سٹی کیس جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ٹاپ سٹی کیس کے جو اس وقت کے مالک تھے معیز احمد خان، انہوں نے نومبر سن 2023 میں جو ہے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی، جس میں سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا۔ معیز احمد خان کی جانب سے دائر کردہ پیٹیشن میں کہا گیا تھا کہ 12 مئی سن 2017 کو سابق DGI کی ایما پر خفیہ ادارے کے کام نے ٹاپ سٹی کے دفتر، ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ چھاپے کے دوران حکام نے ان کے گھر سے سونے، ہیرے، پیسوں سمیت متعدد قیمتی اشیاء قبضے میں لی۔ معیز احمد خان نے اپنے درخواست میں مزید بھی الزام لگایا تھا کہ ان سے 4 کروڑ روپے جو ہے وہ بھی لیے گئے۔ اس پیٹیشن پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عطر میر اللہ، جسٹس امین الدین نے جو ہے وہ کی تھی۔ ان میں تو اب 2 نہیں رہے، جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جو جسٹس عطر میر اللہ ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 27 ترمیم کے بعد تو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا، جس کے بعد پاکستانی فوج نے اپریل سن 2024 میں سابق DGI کے خلاف تحقیقات کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد کی درخواست پر چیف جسٹس جو ہے اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی۔ 9 نومبر کو درخواست گزار کو سابق DGI ان کے معاونین کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعدد فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دلائل کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے۔ چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس فائز عیسیٰ، انہوں نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تھا۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا تھا۔ BBC نے اس حوالے سے جو ہے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق نہیں ہے، اور درخواست گزار کو وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کے بینچ نے مزید ریمارکس دیے تھے کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے اپنے چیمبر میں ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق کیس کی سماعت آئینی دفعات کے مطابق نہیں تھی۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل ریٹائر فیض حمید دیگر ریٹائر افسران کے خلاف سول یا فوجداری عدالت میں کیس جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ اب جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہیں انہیں سزا تو سنائی جا چکی ہے، لیکن اب ان کے پاس قانونی راستے کیا موجود ہیں؟ اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کے بعد انہیں جو سزا سنائی گئی ہے وہ اس فیصلے کے خلاف مختلف فورم پر اپیل کر سکتے ہیں۔ عسکری قانونی امور کے ماہر بیرسٹر منصور اعظم نے اس حوالے سے کہا کہ سزا کا اعلان ہونے کے 40 دن تک مجرم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرمی کورٹ آف اپیل میں سزا کے خلاف اپیل کی درخواست دے سکتا ہے۔ یہ تمام حقوق مجرم کو باقاعدہ تفصیل سے بتائے جاتے ہیں۔ اس کورٹ آف اپیل کی سربراہی عموماً لیفٹیننٹ جنرل رینک کے فوجی افسر کرتے ہیں، جبکہ اس میں فوج کی قانونی برانچ جج ایڈوکیٹ جنرل کی نمائندگی بھی ہوتی ہے۔ بیرسٹر منصور کے مطابق آرمی کورٹ آف اپیل کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا کو کم کرنے یا مکمل ختم کر سکتی ہے اور اس کو بے گناہ بھی قرار دے سکتی ہے۔ غرض یہ کہ آرمی کورٹ آف اپیل کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو عام اپیلٹ کورٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ بیرسٹر منصور کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کورٹ مارشل میں سزا پانے والے مجرم کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس رحم کی اپیل جو ہے وہ کرے۔ ان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کورٹ مارشل کی سزا کو کم یا ختم کرے، تاہم وہ مجرم قرار دیے جانے کے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل سے سزا پانے والا کوئی فرد ہائی کورٹ میں جانے کا حق بھی رکھتا ہے، تاہم اسے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ثابت کرنے کے لیے کورٹ مارشل کے خلاف 3 میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ثابت کرنی پڑتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کورٹ مارشل ان کے خلاف مناسب قانونی فورم نہیں تھا، دوسرا یہ کہ دائرہ اختیار نہیں تھا، تیسرا یہ کہ بدنیتی پر مبنی جو ہے وہ کارروائی
کی گئی ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں متاثرہ شخص اس فیصلے کے خلاف محدود گراؤنڈ کی بنیاد پر ریٹ پٹیشن تو دائر کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق ہائی کورٹ سے یہ درخواست مسترد ہونے کی صورت میں معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چونکہ یہ ملٹری کورٹ کی سزا ہے تو کورٹ آف انکوائری کیا ہے اور کورٹ آف مارشل کیسے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو کرنل ریٹائر انعام الرحیم ہیں جو قانونی ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کورٹ آف انکوائری ایک تفتیشی عمل ہے۔ جس طرح سویلین اداروں میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس طرح فوج میں کورٹ آف انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوجی افسر کی جانب سے بدعنوانی یا کرپشن اختیارات سے تجاوز کا معاملہ سامنے آئے تو سیکٹر کمانڈر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیتا ہے۔ ان کے مطابق کورٹ آف انکوائری کوئی ایکشن لینے کی مجاز نہیں ہے، البتہ اس کی سفارشات کی روشنی میں کورٹ مارشل کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ کورٹ مارشل کی کارروائی سے متعلق کرنل ریٹائر انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی جاتی ہے جس میں 2 ممبروں کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ کرنل انعام الرحیم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف کورٹ آف مارشل کی کارروائی کی صورت میں اس فوجی افسر کی گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر چارج شیٹ فراہم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم پر الزامات کی کاپی جو ہے وہ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق اور وہ اپنی صفائی میں گواہیاں بھی پیش کر سکتا ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی انہوں نے جو ہے انڈین خفیہ ادارے کے جو سابق سربراہ تھے AS دلت، ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق تھا۔ ہائی کرینیکل نامی کتاب کے مصنف اسد درانی کو 25 سال قبل فوج سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اصغر خان کیس میں ان کا نام آنے کے بعد انہیں ISI سے GHQ بلوا لیا گیا تھا اور پھر جب دوبارہ یہ سامنے آیا کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت جو ہے ریٹائر کر دیا گیا، یعنی فوج سے فارغ کیا گیا۔ تو سپائی کرانیکل کتاب کی اشاعت کے بعد پاکستانی فوج نے انہیں جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ طلب کیا تھا اور ان کے خلاف انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس انکوائری کے بعد انہیں فوجی ضابطوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں بھی جو ہے شامل کیا گیا۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی تمام مراحت جو ہے وہ بھی واپس لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، یہ سن 2012 میں جو ہے انہیں بھی جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا، 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ان پر ISI کی اہم معلومات جو ہے وہ لیک کرنے کا جو ہے وہ الزام تھا۔ سابق آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، سن 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو سنائی گئی قید بامشقت کی سزا کی توثیق انہوں نے کی تھی، تاہم 2.5 برس کے عرصے کے بعد ہی انہیں بعد میں جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ بریگیڈیئر علی خان، سن 2011 میں ان کو شدت پسند تنظیم کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الدین بٹ، حاضر سرور DG ISI، جنہیں نواز شریف نے جو ہے آرمی چیف تعینات کیا تھا، جنرل پرویز مشرف کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی، بعد میں انہیں نظر بند کیا گیا، فوجی عہدے سے برخاست کیا گیا۔ آرمی نے بطور ادارہ جنرل ضیاء الدین بٹ کے بارے میں 3 انکوائریاں کرائیں مگر بعد ازاں انہیں الزامات سے بری کیا گیا۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی وزیر اعظم کے منصوبہ بندی یا سازش کا جو ہے وہ حصہ تھے۔ آپ کو علم ہوگا سن 1999 میں میاں نواز شریف نے جو 12 اکتوبر کو انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو، چونکہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے، اور مجھے یاد ہے کہ آرمی چیف اس وقت کے تھے جنرل پرویز مشرف، وہ سری لنکا کے دورے پر تھے تو انہیں ہٹا کر انہیں برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو جو ہے وہ نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ لیکن اس دوران پاکستان کے اندر جو ہے فوج نے چونکہ پھر کنٹرول سنبھالا اور انہیں جو ہے وہ بھی حراست میں لی گیا، نواز شریف جو ہے انہیں ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو ہے جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنے۔ ان کے علاوہ 1958 میں جنرل ایوب کے دور میں بریگیڈیئر نیاز جو ہے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں جو ہے کورٹ مارامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔
वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका इस हवाले से कहना है कि फैज़ हमीद के सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का सबूत मिला तो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस भी मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो जाएंगे। जिस तरह मैं कह रहा था कि ये अब पीटीआई के गिर्द शायद जो है घेरा मज़ीद तंग हो, इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो, पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप हो जो 9 मई के वाक़यात में किसी न किसी हवाले से मुलव्वस रही हो, तो शायद उनके लिए आने वाले दिन जो है वो मज़ीद जो है वो कठिन हो। PGTV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ISI बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है, कुछ काम अदारे की ज़रूरत के तहत होते हैं जिन्हें हम अपनी सोच के मुताबिक सही या गलत कह सकते हैं। अगर कोई अदारा जाती ज़रूरियात के मुताबिक काम करे तो अदारा इसको प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन अगर कोई अपने ज़ाती एजेंडे पर काम करे तो फिर इसकी माफ़ी नहीं होती बल्कि पकड़ होती है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद सीनियर तरीन पोजीशन पर थे, DGISI के बाद आर्मी चीफ होते हैं। उन्होंने जो भी काम किए बता के किए और हर जगह इनके दस्तखत मौजूद थे। मेरे खिलाफ हीरोइन के केस में के पीछे भी फैज़ हमीद थे। बाद में साबित हुआ कि ये इल्ज़ाम गलत था। फैज़ हमीद ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने नहीं किया। फैज़ हमीद की इस वक्त के DG नारकोटिक्स को भी हिदायत थी। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद अपने ज़ाती एजेंडे पर काम किया। टॉप सिटी वाले मामले में अदारे की तरफ से उन्हें कोई हिदायत नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने टॉप सिटी में कार्रवाई की और बताया कि यहाँ असला मौजूद है, यहाँ दहशतगर्द हैं और यहाँ MQM लंदन की शाख मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फैज़ हमीद ने अपनी तरक्की के लिए सियासी राब्ते रखे, बराह रास्त राब्ते की कोशिश की। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। फैज़ हमीद की जगह कोई और भी होता तो इसका अंजाम भी यही होता। अगर वो अपने ज़ाती एजेंडे पर काम न करते तो इस सूरत हाल से दो चार न होते। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती हो रही थी तो PTI लाहौर से इस्लामाबाद की जानब PTI ने लाहौर से इस्लामाबाद की जानब जो है वो लॉन्ग मार्च किया, जो रास्ते में ख़त्म हो गया। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर दबाव डालने के लिए ये लॉन्ग मार्च शुरू किया गया। हो सकता है जब फैसला सामने आए तो इसमें भी ये बात सामने आ जाए कि इस सारे अमल में भी जनरल फैज़ हमीद शामिल थे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों पर सज़ा हुई है। ये सरगर्मियाँ किसी सियासी लीडर जमात के लिए थीं, वो अपने तौर पर कोई सियासत नहीं कर रहे थे। अगर 9 मई लॉन्ग मार्च में फैज़ हमीद मुलव्वस होते हैं तो दूसरी तरफ की सियासी क़यादत क्यों कानून के कटहरे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का सबूत मिला तो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस मिलिट्री कोर्ट में जो है वो जाएंगे। तो ये आप देख लें कि हालात PTI के लिए जो है वो किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। जब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो इन दोनों में जो सीनियर सहाफ़ी है अंसार अब्बासी, उनकी एक रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के 5 साल तक किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शामिल न होने के पाबंद थे। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी पहले 2 साल के लिए थी, लेकिन सन 2023 में आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद हसास जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए फ़ौज में तैनात रहने वालों के लिए रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, मुलाजमत से बरतरफी या फारग किए जाने की तारीख से 5 साल तक की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये इत्तलात सामने आई थी कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 9 मई के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी मुतअद्दिद ज़राए की मदद से इमरान खान के साथ राब्ते में थे। इन रवाबित की नौइयत बराह रास्त या बिलवास्ता थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि तहकीकात की जा रही हैं। DGISI को फौजी काब की जानिब से रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मियों के बारे में 1 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया गया था, लेकिन वो बाज नहीं आए थे। बाद जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के मामले से इमरान खान ने फासला इख्तियार कर लिया था, जबकि PTI ने इस गिरफ्तारी को फौज का अंदरूनी मामला जो है वो उस वक़्त करार दिया था। जनरल फैज़ हमीद का बुनियादी ताल्लुक जो है वो ज़िला चकवाल से है। बतौर ब्रिगेडियर फैज़ हमीद ने सन 2015 में उस वक़्त की कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत काम किया। ब्रिगेडियर फैज़ हमीद रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ थे। यहीं से उनका जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनसे एक मजबूत ज़ाती ताल्लुक जो है वो कायम हुआ। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि जुलाई सन 2016 में जब वो उसी पनवाकिल तैनात थे, मेजर जनरल फैज़ हमीद के भाई सिकंदर हयात चकवाल में अपने खेतों में काम करते हुए ट्रैक्टर हादसे में जो है वो फौत हो गए थे। इस वक्त IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरे दिन चकवाल में जो है वो इनकी रिहाइशगाह पर तज़कियत के लिए जो है वो तशरीफ़ लाए थे। इस साल के आखिर में आर्मी चीफ बनने के फ़ौरन बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल फैज़ हमीद का
پنو عاقل سے تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلی جو ہے وہ تعینات کیا۔ فیض حمید کا نام جو نمایاں طور پر سامنے آیا تو وہ تھا فیض آباد دھرنا۔ 22 نومبر سن 2017 کو حکومت پاکستان اور ایک مذہبی تنظیم کے درمیان جو معاہدہ طے پا گیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا آخر میں بواسطت میجر جنرل فیض حمید۔ سن 2018 کے انتخابات کے بعد PTI حکومت نے سن 2019 میں فیض حمید کو سربراہ ISI مقرر کیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ اس عہدے پر جو ہے وہ برقرار رہے، اور تنازع بھی بنا جب انہیں اس عہدے سے ہٹایا گیا، کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، کور کمانڈر پشاور کے بعد انہیں کور کمانڈر جو ہے باولپور جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ تو جب انہیں ہٹایا گیا تو عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں اختلافات بھی پیدا ہوئے، کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو فیض حمید جو ہے ان کا تبادلہ کیا جائے، DG ISI کے عہدے سے ہٹایا جائے، اور انہیں کس کی جگہ لگایا گیا یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے۔ انہیں لگایا گیا جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں، CDF ہیں، آرمی چیف ہیں، سید عاصم منیر، تو انہیں ہٹایا گیا اور ان کی جگہ فیض حمید کو جو ہے وہ DG ISI جو ہے اس وقت مقرر کیا گیا تھا۔ PTI دور حکومت میں فیض حمید پر PTI کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے الزامات لگے۔ PTI کے دور میں قانون سازی کے لیے اسمبلی اجلاسوں میں اراکین کی حاضری پورے کرانے کا الزام بھی لگا۔ الزام کیا؟ عمران خان خود کہتے تھے کہ جی سارا کام جو ہے میرے لیے جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں۔ سن 2017 اور سن 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جو ہیں وہ چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے تو فیض حمید پر جو ہے عدلیہ میں باقاعدہ مداخلت کے الزامات لگائے۔ بہرحال جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہانیاں، الزامات، یہ ایک لمبی داستان ہے، اور کچھ دن قبل ہی جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف، جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو جو پنجاب کے اور جو ہزارہ سے قومی اسمبلی کے رکن ہری پور سے بنے تھے، تو انہوں نے بلایا تھا جاتی عمرہ، ان سے ملاقات کی۔ تو نواز شریف تو آج کل سائیڈ لائن ہی رہتے ہیں، زیادہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن اس دوران انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ سن 2018 میں عمران خان جو ہے ان کے لانے والے اس سے بڑے ذمہ دار ہے، اور میاں نواز شریف ماضی میں مسلم لیگ نون کے جو دیگر قائدین ہیں، ماضی میں وہ باقاعدہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام جو ہے وہ تواتر سے اس حوالے سے لیتے رہے ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کارروائی تو ہو چکی ہے، اور جو سیاسی حوالے سے جو کارروائی ہے، جو ٹرائل ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جاری ہے۔ تو چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب سمجھے جاتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ حالانکہ اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی جانب سے بیان آیا کہ جی بالکل میں کہتا ہوں جی کمیشن بنایا جائے اور CCTV جو فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جائیں، اور جو ذمہ دار ہو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جب یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے تو جنرل فیض حمید جو ہے، جو سابق DG ISI ہیں، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، ان کا 9 مئی کے واقعات میں کتنا کردار ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے لیڈروں سے جو ہے وہ رابطے میں تھے نہیں تھے، کون سی انہوں نے ہدایات جاری کی تھی، آیا وہ فوج کے اندر بغاوت کا کوئی منصوبہ تھا یا نہیں تھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ خاصی خطرناک چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے، تو ان چیزوں کا اگر فیصلہ آئے گا، ان الزامات کا فیصلہ آئے گا، اور یہ الزامات اگر ثابت ہوتے ہیں، سابق DG ISI اگر ان میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو اگر وہ ملوث ہوں گے تو یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ان کا رابطہ ہوگا، ان کی کوئی ہدایات ہوں گی۔ تو اب اس جال میں کون جو ہے وہ پھنستا ہے، سیاست سے جو ہے کون پھنستا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ کون جو ہے پھنستا ہے، آیا یہ گھیرا جو ہے یہ عمران خان کے گرد بھی تنگ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں یقیناً جس کے جوابات آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ بہرحال یہ خطرہ الارمنگ سچویشن ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جب ان کیسز کا جو یہ سیاسی معاملات ہیں
ان کا فیصلہ آتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس فیصلے کی ضد میں جو ہے کون کون سے لوگ آتے ہیں، کون کون سے سیاستدان آتے ہیں، کون کون سے میڈیا کے لوگ آتے ہیں، بیوروکریسی سے جو ہے وہ کون کون سے لوگ آتے ہیں، اور اس طرح باقی جو لوگ ہیں، جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں، وہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ استعمال ہوئے تو یقیناً اس کے لیے مزید تھوڑا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس فیصلے کی وجہ سے چونکہ جمعرات کے دن سہیل آفریدی عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل آئے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ اتنا دب گیا کہ کسی کو ان کی جانب توجہ ہی نہیں تھی کہ جی وہ آئے گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو پاک فوج نے اتنی بڑی پاک فوج نے اتنا بڑا ایکشن لیا ہے، فیض حمید سزا سے نہیں بچ سکے تو باقی بھی اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا گیا تو باقی بھی 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی اس طرح ملوث پایا گیا تو اگر کسی کو نرمی کی کوئی امید تھی تو شاید وہ بھی اس سزا کے بعد اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔